ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا ہے وہ مہینہ ہے رمضان المقدس کا مبارک اور مقدس مہینہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے استقبال میں اس کی تڑپ اور شوق میں جو ہے رجب کے مہینے ہی سے اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کا مہینہ گزار کر ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ بھی ایک مبارک اور مقدس مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب نبوت ملنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے لوگوں کو، گمراہ شدہ انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے طائف کا سفر کیا، اور طائف پہنچنے کے بعد وہاں کے بڑے بڑے رئیس لوگوں سے ملاقاتیں کی کہ اگر یہ رئیس لوگ ہمارے قبضے میں آ گئے، اسلام کے اندر شامل اور داخل ہو گئے، تو باقی لوگوں کو دین کی طرف مرغوب کرنا، مائل کرنا، دین کی دعوت ان تک پہنچانا ہمارے لیے سہل اور آسان ہو جائے۔ مگر بزرگوں اور بھائیوں، ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو ٹھکرایا، بلکہ اوپر سے آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کی، اور بستی کے اندر جو بدماش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، اوباش لڑکے ہوتے ہیں، ان لڑکوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ اس پاگل دیوانہ کو جو ہے مار پیٹ کر اس بستی سے نکال دو، ورنہ بستی کا فضا اور ماحول جو ہے خراب ہو جائے گا، سارے لوگ اس کی بات میں آ جائیں گے اور ماحول جو ہے خراب ہو جائے گا۔ جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا گیا، پتھروں سے مارا گیا، برا بھلا کہا گیا، تانا کسا گیا، اور نہ جانے کیسی کیسی اذیتیں اور تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پہنچی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جتنی اذیت اور تکلیفیں مجھے دی گئی، کسی بھی نبی کو اتنی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ انہی تکلیفوں کو اور
پریشانیوں کو، غموں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، سوئے ہوئے تھے، اور جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، دروازے سے نہیں چھت کے اوپر سے آئے۔ جبرائیل امین آئے اور چھت پھٹا، چھت کی جانب سے جو ہے گھر کے اندر داخل ہوئے، اور بڑی پیار و محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کرایا، جگایا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا آپ کو سفر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلایا ہے، لہٰذا آپ تیاری کیجئے، اور سواری جو ہے باہر میں کھڑی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، اور جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ لے کر مقام حتیم پر پہنچے۔ زمزم کا کنواں جہاں پر ہے وہاں پر لے گئے، اور لے جانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، اور جبرائیل امین علیہ السلام ایک سونے کا طشت جنت سے لے کر آئے تھے، اس طشت میں جو ہے آپ کے قلب مبارک کو اس کے اندر رکھا، اور ایمان و حکمت ایک طشت میں رکھا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا آپ کے قلب مبارک میں ڈالنے کے بعد پھر سینہ مبارک کو اسی طرح سے ملا دیا۔ وہاں سے اب جو ہے سفر شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے مدینہ لے جاتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سواری پر بیٹھ جائیے، اور یہاں سے آپ جو ہے آپ کو یثرب جانا ہے، جو مدینے کا پرانا نام ہوا کرتا تھا۔ وہاں لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ کو ہجرت کر کے یہیں پر آنا۔ پھر وہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کیا کرتے تھے، طور سینا، وہاں لے گئے، وہاں بھی 2 رکعت آپ نے ادا فرمائی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے وہاں بھی گئے، اور وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد سیدھے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ وہاں سارے انبیاء علیہم السلام منتظر وہاں پر موجود تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، سارے انبیاء وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے امامت فرمائی، اور سارے نبیوں نے آپ کے اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر وہاں سے جو ہے آسمانی سفر شروع ہوتا ہے، اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو کسی آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو کسی آسمان پر جو ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے، اور ہر نبی جو ہے آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آخر کار جو ہے سفر کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ اس سے آگے کوئی بھی جا نہیں سکتا ہے، آخری منزل ہے سدرۃ المنتہا۔ وہاں پر ایک بیر کا درخت ہے، اور وہیں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بہت بڑی مسجد عبادت خانہ دیکھا جسے بیت معمور کہا جاتا ہے، اور بیت معمور کے بارے میں لکھا ہے کہ فرشتے وہاں پر جو ہے عبادت کرتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے اس مسجد کے اندر بیت معمور کے اندر عبادت کرتے ہیں، اور جسے ایک مرتبہ چانس مل گیا عبادت کرنے کا، قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اب جبرائیل امین کہنے لگے کہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے تھوڑا اور آگے بڑھا، اور میں اتنا قریب ہو گیا اللہ کے کہ انا صریف الاقلام، میں قلموں کی چلنے کی آواز کو میں سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو تقدیر لکھتے ہیں، جو قانون ضابطہ لکھتے ہیں، اس لکھنے کی آواز کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، اتنے قریب پہنچ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، بہت سارے عجائبات خداوندی کا نظارہ اللہ نے کرایا، اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا، جہنم دیکھا، جنت دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے بعد جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے مرحمت فرمائے۔ پہلا تحفہ کہ شرک کے علاوہ ہر گناہوں کی معافی کا اعلان، کہ اگر کوئی گناہ، حالانکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوا کرتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، مگر پھر بالفرض محال اگر چھوٹا موٹا گناہ صادر ہو بھی جائے تو اس کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے آپ کی۔ شرک کے علاوہ ہر گناہوں کی معافی کا اعلان، یہ پہلا تحفہ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا تحفہ ملا ہے سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہی میں مل گیا۔ اور تیسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنے پر جو مرحمت فرمایا وہ تھا 5 وقت کی نماز، جسے آج ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے غافل ہیں۔ جتنے بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن پر نافذ کیا ہے نماز کے علاوہ، وہ سارا احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے توسط سے روئے زمین پر حضور کی ذات پر جو ہے نازل فرمایا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے از خود معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمائی۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نماز فرض ہوئی تھی 50 وقت کی نماز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوشی بخوشی لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ واپسی میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ظاہر سی بات ہے انہوں نے معلوم کر لیا، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس سے آپ جو ہے آ رہے ہیں، وہاں سے کیا ہدیہ تحفہ آپ کو دیا گیا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں چیز ملی اور 50 وقت کی نمازیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان سے پہلے کے نبی ہیں، انہوں نے امتوں کی جو حالات ہے اس سے وہ واقف تھے، وہ جان چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو 50 وقت کی نمازیں لے کر جا رہے ہیں، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے، وہ نہیں پڑھ پائے گی، اسے آپ کم کرائیے، تخفیف کرائیے، اور دوبارہ اللہ کے پاس جائیے اور اس میں کمی پیدا کیجیے، اس میں کمی کرا کر کے آئیے۔ 50 وقت کی نماز ان کی بس کی بات نہیں، اور صحیح بات ہے۔ جب 5 وقت کی نمازیں فرض ہے اور اس میں ہمارا حال یہ ہے کہ 3 وقت پر ہماری عبادت ختم ہو جاتی ہے، عشاء بھی غائب، فجر بھی غائب، اور اکثروں کی تو فجر غائب رہتی ہے، الا ماشاء اللہ 5 وقت کی نمازیں چند افراد جو ہے ادا کرتے ہیں۔ تو اگر
50 وقت کی نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں لے کر چلے آتے تو ہم سب کا کیا حال ہوتا؟ یہ 2-4 بچے ہوئے ہیں، شاید کہ یہ بھی نظر نہیں آتا۔ بہت مشکل مسئلہ، دن بھر نماز ہی پڑھنے پڑتا، تو کام کاج کیسے کرے گا آدمی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار واپس جاتے رہے، اور اس میں جو ہے کمی ہوتی رہی۔ 5 وقت کی نمازیں جو ہے اللہ تعالیٰ کم کرنا شروع کر دیا، آخر میں جو ہے 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار اور چلے جائیے، کہا کہ اب مجھے شرم آتی، 50 سے 5 تک آ گیا، بار بار کسی سے درخواست کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، اب میں اسی پر راضی برضا ہوں اور اس سے کم ہم نہیں کرا سکتے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور خدا کی قدرت کا اندازہ دیکھیے کہ بہت مختصر وقت میں یہ سفر طے ہوا۔ عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے یہ سارا کام ہو گیا، مختصر وقت میں۔ بعض لوگ اعتراض کرنے لگے، بعض لوگ اس کو ماننے ہی سے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا کم وقت میں 7 آسمانوں کا سیر کرنا، پھر اللہ تعالیٰ سے جا کے بات چیت کرنا، پھر مشاہدات خداوندی کا جو ہے مشاہدہ کرنا قدرت کا، اور یہ سارا معاملات اتنے کم وقت میں کیسے ہوگا یہ؟ مگر صحابہ کرام جو ہے نبی پر جان نچھاور کرنے والے، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو مانا کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے، اور خدا کی قدرت کا آگے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں دیکھیے، جہاں لوگ دن بھر جو ہے سفر کیا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، آج وہ سفر جو ہے گھنٹوں میں اور منٹوں میں ہو رہا ہے۔ ایسی سواریاں نکل گئی، تو وہ تو جنتی سواری تھی براق، جس کے طول عرض کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جانور جو ہے سفید رنگ کا ایک جانور تھا، جس پر سوار ہو کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے۔ کھچر سے تھوڑا سا بڑا تھا، کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا، اور گدھا سے تھوڑا بڑا تھا، درمیانی قد کا۔ اور اس کے رفتار کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا ایک قدم یہاں ہے اور دوسرا قدم پڑتا تھا منتہائے نگاہ تک، جہاں تک ہماری اور آپ کی نظر جاتی ہے وہاں ایک قدم پڑتا ہے۔ کتنا اسپیڈ ہوگا، کتنا اس کا رفتار ہوگا۔ تو اس سواری میں سوار ہو کر کے 7 آسمانوں کا سیر کرایا گیا۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ ابھی حال فی الحال 1 ہفتہ قبل ہم اور آپ جو بہت سارے ہمارے ساتھی یہاں سے اجتماع گئے ہیں، اور ماشاءاللہ پابندی اور اہتمام کے ساتھ